لله سبحانه ما عظم شانه لا يعد ولا يتصور ولا ينتج ولا يتغير تعالى عن الجنس والجهات جعل الكليات والجزئيات الإيمان به نعم التصديق والاعتصام به خبز التوفيق والصلاة والسلام على من بعث بالدليل فيه شفاء لكل عليل وعلى أصحابه الذين هم مقدمات الدين وحجج الهداية واليقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم صدق الله. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس رواه الترمذي. وأيضا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين رواه البخاري والترمذي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین کرام اور سامعات، انشاءاللہ العزیز آج کا ہمارا موضوع ہے شرعی پردہ۔ عقیدہ بیان کرنے کے بعد اس دور میں یہ موضوع بہت ہی اہم ہے۔
کیونکہ اس میں عوام دو قسم پر ہے. ایک تو مانتی نہیں شرعی پردہ کو، مذاق بناتے ہیں، کفر میں چلے جاتے ہیں. اور دوسرے وہ ہیں جو مانتے ہیں لیکن شرعی پردہ اس کی تعریف کو نہیں جانتے یا نہیں مانتے. اسی طرح خواص، علماء خطباء جو صحیح قرآن حدیث سے واقف ہیں، وہ تو اسے فرض سمجھتے ہیں، صحیح اس کی تعریف کرتے ہیں. لیکن کئی خطباء میں ایسے لوگ بھی ہیں، مولویوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو شرعی پردہ کی تعریف کو نہیں جانتے، ہٹ درمی پہ ہے. ہم نے آپ کے سامنے انشاءاللہ وہ بات مختصراً رکھنی ہے جو قرآن مجید، فرقان حمید اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے. شریعت کے حکم کو ماننا یا نہ ماننا، کوئی مانے کوئی نہ مانے، عمل کرنا نہ کرنا، اس میں کوئی جواز نہیں مل جاتا، کوئی چھوٹ نہیں مل جاتی. چاہے پورا جہان عمل کرے، چاہے پورا جہان نہیں، کچھ لوگ عمل کریں، شریعت کا قانون اٹل ہے، اسی طرح ہے. خدا نخواستہ کسی علاقے میں بہت کم نمازی ہوں تو نماز اسی طرح فرض ہے. پورے علاقے میں نماز کے پابند ہوں پھر بھی نماز اسی طرح فرض ہے. کسی خاندان میں ہر آدمی وراثت صحیح طریقے سے تقسیم کر دیتا ہے اور کوئی بدبخت نہیں کرتا، قانون اسی طرح ہے. اللہ کا جو قانون ہے وہ اسی طرح، اس میں کوئی تبدیلی نہیں. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا. اللہ کا قانون اٹل ہے. تو شرعی پردہ کوئی کرے نہ کرے، یہاں تک تو گناہگار ہوگا، لیکن اگر نہ مانے تو پھر کافر ہو جائے گا. شرعی پردہ کم از کم ماننا ہے. ایک نہ ایک دن اللہ تعالی ہدایت سے نواز دیں گے. یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ بندہ ناچیز چاہتا ہے کہ ہر خطیب اس کو بار بار بیان کرے، اور اس موضوع کی وجہ سے بڑی باتیں سننی پڑتی ہیں. میں نے اپنے ننہال میں ایک اپنی ماموں زاد بہن جس نے اعلان کیا کہ آئندہ میرا شرعی پردہ ہوگا، تو میں نے ایک بزرگ کی زبان سے اس بچی کے بارے گال سنی، لیکن قربان جاؤں وہ اپنے اس مشن پہ ڈٹی رہی. شرعی پردہ کروں گی اور پھر کر کے دکھایا.
کتنے سخت لفظ ہیں، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ برادری میں اسے کیسی غلط غلط تشبیہیں دی گئیں، لیکن میں اس پہ قربان جاؤں، آفرین ہے، اس نے کہا شرعی پردہ ہوگا۔ اس لیے یاد رکھنا یہ اتنی اہم چیز ہے۔ میں انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی، اللہ دے گا 27ویں میں بھی ذکر کروں گا کہ شرعی پردہ بہت ہی اہم ہے اور اس پہ عمل بہت کم ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کل امتی معاف، میری امت کے گناہ اللہ تعالی معاف کر دیتا ہے، حقوق اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دیتا ہے۔ اگلی ذرا بات سننا، الا المجاہرین، مجاہدین نہیں پڑھ رہا، بخاری شریف کی روایت پڑھ رہا ہوں، ترمذی میں بھی آتی ہے، کل امتی معاف، امت کے اللہ اپنی رحمت سے گناہ معاف کر دیتے، نہ کرے اس کی مرضی وہ معاف کر دیتے ہیں۔ الا المجاہرین، مجاہدین نہیں، مجاہرین، مجاہرین کو اللہ معاف نہیں کرتا جب تک وہ مستقل توبہ نہ کرے۔ اور بھائی کبیر، مجاہرین کہتے کس کو ہیں؟ جو علانیہ گناہ کرے، بس یہ بات یاد رکھنا، جو علانیہ گناہ کرے۔ ایک آدمی شراب پی رہا ہے چھپ کے، بہت بڑا گناہ کر رہا ہے، بدبخت ہے، لیکن ایک آدمی سامنے پی رہا ہے، یہ مجاہر ہے۔ ایک آدمی حرام کام کر رہا ہے چھپ کے، گناہگار ہے، کبیرہ گناہ، لعنتیں برس رہی ہیں، لیکن ایک وہ سر عام کر رہا ہے، وہ مجاہر ہے۔ آج تو شغل سمجھا جاتا ہے، مذاق سمجھا جاتا ہے۔ یہ جتنے ڈانس کرنے والے، ڈانس کرنے والیاں ہیں، یہ سب مجاہرین میں ہے، اور جو انہیں دیکھنے والا ہے، نیٹ پہ دیکھے، یوٹیوب پہ دیکھے، کہیں دیکھے، یہ سب مجاہرین ہیں۔ میں سمجھانا کیا چاہتا ہوں، یہ شرعی پردہ نہ کرنا، یہ مجاہرین ہے، گناہ کرنے والے، علانیہ۔ کزن سے پردہ نہیں ہے، فلاں سے پردہ نہیں ہے، فلاں سے پردہ نہیں ہے، تو یاد رکھنا یہ پردہ نہ کرنا مجاہرین ہے، علانیہ گناہ کر رہا ہے۔ اور جرت کیا کرو، یا تو مسئلہ نہ ہو نا اس طرح، جرت کیا کرو، جو بھی آپ کے گھر کیوں نہیں، یہ میرا بیٹا شکیل بیٹھا ہے، شبیر کا بیٹا آپ کے سامنے بیٹھا ہے، بالکل مسجد قریب ہے، میرے ساتھ محبت ہے، یہاں آ جاتا ہے، میں بھی علی الراس سے والعین سمجھتا ہوں، دور سے جو آتے ہو، قریب سے آتے ہو۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں، شاگرد ہے، اگر اس کے گھر میں اس کی بیوی، میری بہو مثلاً پردہ نہیں کر رہی، تو یہ کہہ سکتا ہے کہ علانیہ علانیہ تو گناہ کر رہی ہے۔ آپ جتنے بیٹھے ہو گھر میں کہہ سکتے ہو، شرعی پردہ جو نہیں کرتی وہ علانیہ گناہ کر رہی ہے، کل اللہ کو جواب دینا ہے۔ اتنی فکر ہوتی ہے کہ مسئلے میں کوئی ڈنڈی نہ ماری جائے، سیدھا مسئلہ بیان کیا جائے۔ جی، یہ چچا زاد بہت ہی پیارا رشتہ ہے، خالہ زاد، پھوپھی زاد، بہنوئی، نندوئی، دیور، جیٹھ، خالو، بڑا پیارا رشتہ ہے۔ ہم زیادہ جانتے ہیں یا اللہ پاک زیادہ جانتے ہیں؟ ایک جگہ بیٹھے تھے، چند مولوی بیٹھے تھے، ایک میرا شاگرد وہاں بیٹھا تھا، بے وقوف، یہ غیبت نہیں بنتی کیونکہ آپ اسے نہیں جانتے، لیکن اس نے اتنی زبردست بات کی، اتنی زبردست بات کی، مجھے کہنے لگا استاد جی دیکھو، آپ کہتے ہو، ٹھیک کہتے ہو کہ پردہ شرعی فرض ہے، تو جو کہتے ہیں نہیں جی پھر خالہ کا بیٹا ہے نا، خالو ہے نا، آگے مجھے کہتا ہے اللہ پاک استاد جی بڑے سیانے ہیں، اللہ بڑے سیانے ہیں،
اللہ نے اگر کہہ دیا تو ہمیں وہ نہیں پتا جو اللہ کو پتا ہے. تو مجھے اس کی بات بڑی سمجھ آئی. اتنا ذہین ہے کہ 9 دن میں پوری سراجی علم میراث مجھ سے پڑھ کے گیا ہے، اور میرے خیال ہے 60 دن میں قرآن مجید پورا حفظ کیا، یا 90 دنوں میں. لیکن یہ جو اس کی بات ہے مجھے اتنی پسند آئی. ہمارا کیا ذہن ہے، ہمارا کیا نہیں جی، پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ سے آنے ہیں. اللہ نے جب کہہ دیا تو اس میں ہزاروں حکمتیں ہیں. تو یہ چچا زاد کزن ہے نا، خالہ زاد کزن ہے نا، پھپھی زاد بہنوئی. صاحب دیکھو، بہن اس کے گھر بہنوئی ہے، وہ منہ بولی بہن کہتا ہے. یہ کوئی رشتہ نہیں ہے، نہ منہ بولی ماں، نہ بہن، نہ بیٹی. کہنے سے سمجھنا سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن وہ حقیقی بہن نہیں بنے گی، حقیقی بیٹی نہیں بنے گی، حقیقی ماں نہیں بنے گی. یاد رکھنا، نندوئی، دیور، جیٹھ. بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا ہاں مجھ سے پوچھتے ہو دیور کے بارے میں، جیٹھ کے بارے میں. عربی میں کہتے ہیں موت. دیور کا اور جیٹھ کا الحم، اس کا میں نا موت ہے. موت کیوں کہا میرے آقا نے فرمایا؟ دیکھو میرا ذاتی کیا مفاد ہے، میں جو میٹھی میٹھی مسئلے بیان کروں، آپ کو بھی خوش کروں، ماں بہنوں کو خوش کروں، عوام کو خوش کروں، کیا ملے گا مجھے؟ کل آپ کی وجہ سے میری قبر خراب ہو؟ نہیں. میں کیوں زور دیتا ہوں، دیتا رہوں گا انشاءاللہ، کہ یہ شرعی پردہ ان سے. جو عورت نہیں کر رہی وہ علانیہ گناہ کر رہی ہے. ہزاروں نیکیاں کرے، میں نہیں کہوں گا کہ یہ ولیہ ہے. ہاں یہ کہوں گا مجھ سے بہتر، آپ سے بہتر، لیکن ولیہ میں نہیں مانوں گا جب تک حقیقی شرعی پردہ نہیں ہے. اس لیے پھوپھا ہو گیا، خالو ہو گئے، تمام غیر محرم جن سے نکاح ہو سکتا ہے، یہ سارے اسی میں آتے ہیں. چاہے برادری ہے، غیر برادری ہے، ان سے شرعی پردہ ہے. پھر بات چلتی ہے شرعی پردے کی. جی چہرے کا پردہ کوئی نہیں، ہاتھ کا پردہ کوئی نہیں، پاؤں کا پردہ کوئی. مجھے بتاؤ، پہلی بات آسان سی، بھائی اختر بیٹھے ہو، حاجی منشا صاحب بیٹھے ہیں، اگر چہرے کا پردہ نہیں ہے، چہرہ بے شک سامنے کرے عورت، تو پھر پردہ کس کا ہے؟ خود سوچو. میں ایک مدرسے میں پڑھا رہا تھا، تو آگے طالب علم بیٹھے تھے، کوئی 70 بچی بیٹھی تھی وہ پردے میں دوسری طرف. تو طالب علموں نے کہا استاد جی یہاں ایک اور استاذ ہے، وہ کہتے چہرے کا پردہ نہیں ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی ان کا ایمان مجھے پتہ نہیں ہے، چہرے کا پردہ ہے. طالب علموں نے کہا جی استاد کہتے ہیں صحابہ کرام میں اختلاف تھا کہ چہرے کا پردہ ہے یا کہ نہیں. میں نے کہا کوئی اختلاف نہیں تھا. وہ صحابہ کرام نفوس قدسیہ تھے، وہ تعریف کرتے وقت کہتے تھے کوئی بھی دیکھے گا شہوت کی نظر سے یا عورت اسے دیکھے گی وہ حرام ہے. اس دور میں فرماتے تھے آج بتاؤ کون ہے جتنا اپنے آپ پہ کنٹرول کر رہا ہے. اس لیے کوئی اختلاف نہیں اس میں، چہرے کا پردہ ہے. رہا کہ حدیث میں آتا ہے چہرہ نہ ڈھانپے، ہاتھ تھیلیاں نہ ڈھانپے، پاؤں نہ ڈھانپے، وہ نماز کے بارے میں ہے. اس میں بھی اگر کہیں عورت نماز پڑھ رہی ہے اور خطرہ ہے کسی کی نظر پڑنے کا، پھر وہ چہرے کو بھی ڈھانپ لے. باقی کہا جاتا ہے کہ عمرے میں اور حج میں طواف کے دوران، یاد رکھنا ہم نے مسئلہ بیان کر کے آخر میں کہہ دینا وما علینا الا البلاغ المبین. خدا را اس مسئلے کو کم از کم سمجھنا، آگے سمجھانا. حدیث سے پاک ہے، میں دکھا سکتا ہوں، سیاہ ستہ کی حدیث. ہماری مائیں فرماتی ہیں ہم حج پہ جاتی تھیں، چہرہ ہمارا ننگا ہوتا تھا، جب آگے سے غیر محرم آ جاتے ہم ایسے کپڑا کر لیتی تھی. آج بھی وہ چھجے والی ٹوپی ملتی ہے جو یہاں تک ہے، چہرے پہ کپڑا نہیں لگتا، اور وہ کرنا چاہیے.
اب اگر کوئی کہے فلاں مولوی اس کی بیگم گئی، فلاں قاری، فلاں حاجی، فلاں آدمی، فلاں مجاہد، فلاں غازی، کوئی ہمارے لیے دلیل نہیں ہے. ہمارے لیے دلیل ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اٹل مسئلہ ہے، نہیں عمل کر رہی میری مائیں بہنیں، اللہ سے معافی مانگو، توفیق مانگو. آج اگر دیور جیٹ ناراض ہوتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے قربانی دے دو. آج اگر خالو اور پھوپھا ناراض ہوتا ہے، قربانی دے دو. آج کزن مدن ناراض ہوتے ہیں، قربانی دے دو. شرعی پردہ، اس کے بغیر یاد رکھنا میری زندگی میں اور بعد میں بھی کہنا، فقیر فاروقی نے کہا تھا میں ولیہ نہیں مانوں گا، میں اس کو رابعہ بصری نہیں مانوں گا جس میں شرعی پردہ نہیں ہو سکتا. میں ہزاروں مثالیں دے سکتا ہوں لیکن نہیں دیتا. ہو سکتا ہے، کوئی مشکل ہی کوئی نہیں. کیوں؟ دین پہ چلنا، الدین یسر. جب میرے آقا نے فرما دیا آسان، تو میں کیوں کہوں دیور جیٹ سے پردہ مشکل ہے؟ الدین یسر، دین آسان ہے. میرے دو بھائی زندہ ہیں، ایک فوت ہو گئے، قاری عبدالخالق صاحب مرحوم مغفور، بڑے اچھے قاری تھے. ایک حکیم عبد المالک صاحب زندہ ہے، 70 سال اس سے بھی زیادہ عمر ہے. اور ایک سیف الرحمان صاحب جن کے ساتھ میری روزانہ کم از کم 4-5 دفعہ بات ہوتی ہے. بھائی بھی ہیں بڑے اور دوست بھی ہیں. سارا علاقہ جانتا ہے کہ اپنے بھائیوں کی کتنی عزت کرتا ہے. میں گھر سے چلتا ہوں، پنڈی پہنچنے تک 2-3 بڑے بھائی کے کہاں پہنچے ہو؟ پھر فون، پھر میں کہتا ہوں سو جاؤ آپ. واللہ یہ ان کی میرے ساتھ اتنی محبت ہے. حالانکہ میرے استاد بھی ہیں، ناظر قرآن پڑھا ہے اور بھی کچھ سیکھا ہے، وہ حکیم ہے، طبیب ہے. اب جس بھائی کی میرے دل میں اتنی عظمت ہے، آپ پوری ریسرچ کریں، تحقیق کریں. آپ کی بیٹی یا آپ کی بھابھی تورمان کی والدہ الحمدللہ شرعی پردہ کرتی ہے، اور میرے وہ بھائی کبھی بھی ناراض نہیں ہوئی ہے، کبھی بھی ناراض نہیں ہوئی ہے کہ یہ شرعی پردہ کرتی ہے. کوئی مشکل نہیں. میں اگر ایک کمزور سا انسان کر سکتا ہوں، میرے گھر میں 3 بہو موجود ہیں، بے شک میری بیٹیوں کو، میری بھابھیوں کو کہو گھر آ کے تحقیق کرو، الحمدللہ شرعی پردہ ہے. مجھے ایک دن عطا الرحمان صاحب کہنے لگے انعام الرحمان صاحب کی جو بیگم ہے، میں تو بھول کے بھی نظر کبھی نہیں پڑی ہے. الحمدللہ. یہ صرف بیان اس لیے کرنا تھا کہ آپ کو سمجھ آ جائے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ آسانی کر دیتے ہیں. نیلوی شاہ صاحب رحم اللہ کی بھابھی فوت ہو گئی. عورتوں نے کہا شاہ جی آؤ رخصت ہونے لگی ہے، بھابھی کا چہرہ دیکھ لو. حضرت نے غصے میں آ کہا زندگی میں بھابھی کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، آج مرنے کے بعد دیکھوں. تو بھائی کم از کم یہ ہے کہ یہ مسئلہ بیان کرنا ہے کہ شرعی پردہ ہے، عمل ہو سکتا ہے. نہیں کر رہے، اللہ تو معاف کر. انشاءاللہ ایک نتیجہ نکلے گا جب بھی کہ انشاءاللہ شرعی پردہ شروع ہو جائے گا. آپ ذہن میں رکھنا، قرآن مجید فرقان حمید میں یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن. یار سارے سمجھدار بیٹھے ہو، میں ترجمہ کرتا ہوں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی ارشاد فرما دو اپنی بیویوں کو، ان سے بھی کوئی بڑھ کے پاک ہے جی نہیں، دل صاف ہے، ان سے بھی کوئی پاکیزہ دل والا ہے، اور مومنہ عورتوں کو بھی فرما دو. وہ بنات کا، اپنی بیٹیوں کو بھی فرما دو. بنات بنت کی جمع ہے، یہ جمع ہے. آپ کی 4 بیٹیاں تھیں. یہ شیعوں کی کتابوں میں بھی پورا مسئلہ لکھا ہوا ہے. ان کو کیا فرما دو؟ یدنین علیہن من جلابیبہن. رات میں نے مسجد عائشہ میں یہ مسئلہ بیان کیا تھا، آج بھی کروں گا صدیق اکبر میں. آگے جانا ہے، وزیر آباد جانا ہے، پنڈی جانا ہے، تلہ گنگ جانا ہے، وہاں بھی کروں گا انشاءاللہ مسئلہ. اوڑھ لیں اپنے اوپر جلابیبہن چادریں. تو مولوی
یا تھوڑے پڑھے ہوئے، میں تو بہت تھوڑا پڑھا ہوں لیکن جو پڑھا ہے وہ مجھے صحیح سمجھ ہے، کہے کہ نہیں جی وہ تو ادھر سینے کی بات ہے، سینے کی جو بات ہے وہ دوسرا مقام ہے، بے خمورہن علی جیوبہن، چھوٹی چادریں کر لیں جب گھر میں ہے، یہ گھر کی بات ہے، اور جب باہر نکلیں تو جلابی بہن، لغت والے کہتے ہیں جلباب کہتے ہیں اس چادر کو جو چھوٹی چادر کے اوپر ہو اور وہ چہرے کو بھی ڈھانپ لے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اللہ کے پیغمبر یہ ازواج مطہرات باہر جاتی ہے، منافق ہوتے ہیں، ہمیں ڈر لگتا ہے، فرمایا یہ قانون فاروق میں نہیں بنا سکتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہاں اللہ کا قانون آ گیا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، آئندہ چہرے کو ڈھانپ کے چلیں۔ اتنی آسان بات ہے، یہ جتنے ساتھی بیٹھے ہو، حاجی سیف اللہ صاحب، نوید، شاہ زیب، میں ایک بات کرنے لگوں ہر ایک سمجھے گا بات کو۔ قرآن نے کہا پردہ کیوں کرنا ہے؟ ذالک ادنی ان یعرفن، جب پردہ کریں گی پھر پہچانی نہیں جائیں گی، جب پہچانی نہیں جائیں گی فلا یؤذین، پھر انہیں تکلیف بھی نہیں دی جائے گی۔ اللہ اکبر، تو پردے کا مقصد بھی ساتھ آ گیا ہے، ذالک ادنی ان یعرفن فلا جب پردہ کریں گی کوئی پہچان نہیں سکے گا فلاں کی بھی۔ اور دوسرا میں کل پڑھ رہا تھا، صاف فقہا نے لکھا ہے یہ دلیل کہ ہم اچھے اکٹھے کھیلے ہیں کزنے، ہم نے سکول میں پڑھا ہے، ہم کلاس فیلو رہے ہیں، 30 سال کی عمر تک پردہ نہیں کیا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، آج فقہا نے کہا یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ تو اس طرح ہے وہ آدمی کہے 20 سال شراب پیا ہے جی اب میں چھوڑوں، 10 سال بدکاریاں کی ہیں اب میں چھوڑوں، پوری زندگی جوا کھیلا ہے اب میں چھوڑوں، اس لیے یہ کوئی دلیل نہیں۔ بے شک زندگی گزر گئی، جوانی گزر گئی، بڑھاپے میں سمجھ آ گئی کہ اب پردہ شرعی ہے، اب کیا ہے، کیا کریں گے؟ وہ جو بے خمورہن ہے وہ سینے کو ڈھانپنے کے لیے ہے، جلابیبہن چہرے کو ڈھانپنے کے لیے ہے۔ ایک اور میں دلیل بڑی آسان دیتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ نوجوان یہ باتیں یاد کرتے ہیں۔ ازواج مطہرات سے بڑھ کے کو پاکیزہ ہے، ہمارے وہ مائیں ہیں، ہم ان کے بیٹے ہیں، سبحان اللہ، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، لیکن غیر محرم کے لیے ان کے لیے جو قانون آیا تو حبیب الرحمان کی بیوی کی کیا حیثیت ہے ان کے مقابلے میں؟ حاجی منشا میرا بھائی ہے، یہ بھی اعتکاف بیٹھا ہے، مجھے خوشی ہے، اس کی بیگم میری بہن بھی اعتکاف بیٹھی ہے، ان کی کیا حیثیت ہے ان کے مقابلے میں؟ قرآن نے کہا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، اے صحابہ کرام مائیں ہیں تمہاری، ان ماؤں سے جب سوال کرو پردے کے پیچھے سے کرنا، گھر ہے نا، اگر چہرے کا پردہ نہ ہوتا تو پھر یہ ہوتا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، مائیں اپنی جگہ پہ ہے، قانون سب کے لیے برابر ہے، ہاں ساس ہے، سسر ہے، وہ ایک ان سے پردہ نہیں ہے، لیکن یہاں تک ہے کہ اگر کسی جگہ بہو کو ساس سے اپنی عزت کا خطرہ ہو پھر پردہ وہاں بھی فرض ہو جاتا ہے اپنی عزت بچانے کے لیے۔ فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، ان سے سوال کرو پردے کے پیچھے سے، ایسے نہ کرنا۔ دیکھو مسئلہ بیان کر دیا ہے، پہلے بھی کیا ہے، کوئی سمجھے نہ سمجھے ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ چہرے کا پردہ ہے، غیر محرم سے پردہ ہے، کزنوں سے پردہ ہے، بہنوئی سے پردہ ہے، نہ دوئی سے پردہ ہے، کوئی دلیل نہیں فلاں مولوی کے گھر میں کوئی نہیں، فلاں حاجی کے گھر میں کوئی نہیں، فلاں تبلیغی کے گھر میں کوئی نہیں، کوئی دلیل نہیں۔ ہمارے لیے دلیل ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور دوسرا یہ جو میں نے کہا جتنا بھی کوئی اللہ کے قریب ہو، جتنا بھی ہو اور وہ کہے پردہ نہیں ہے تو میں بھائی اس کو نہیں کہوں گا کہ ولی ہے، نیک کہہ دوں گا۔ ولی وہ ہوتا ہے جو علانیہ گناہ نہیں کرتا، اور یہ علانیہ گناہ ہے۔ دیکھنا
اے نبی، سورہ ممتحنہ 28واں پارہ، جب آپ کے پاس مومنہ عورتیں آئیں، اس وقت جو اسلام قبول کرتا نا، بیعت کے درجے میں آ کے مرد ہاتھ دے دیتے، عورتیں ہاتھ نہیں دیتی تھی، آ کے بیٹھ گئیں، یبایعنک، آپ سے بیعت کریں، الا اللہ یشرکن باللہ شیئا، وہ آ کی عورتیں وعدہ کریں اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گی، اللہ کی ذات اور صفات میں شریک نہیں ٹھہرائیں گی، ولا یسرکنا، چوری بھی نہیں کریں گی، ولا یزنینا، بدکاری بھی نہیں کریں گی، یہ وعدہ ہو رہا ہے، ولا یقتل، آج پیر ہاتھ پکڑ کے بیعت کرتے ہیں، سالانہ عرس پہ ضرور آنا ہے، نظر و نیاز منت منوتی لے کے آنا ہے، جب آؤ گے کیا لے کے آؤ گے، ہم آئیں گے کیا دو گے، ولا یقتل اولادہن، جی بچے دو ہی اچھے، میرے آقا نے فرمایا اس خاندان سے شادیاں کرو جہاں عورتوں کے بچے زیادہ ہوتے ہیں، تم نے رزق نہیں دینا، رازق ہم ہیں، ولا یقتلن اولادہن، یہ مطلب ہے اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا، بچیوں کو زندہ درگور نہیں کرنا، ولا یاتین ببہتان، اور تو بیعت کے وقت میرے آقا فرماتے تھے کوئی بہتان نہیں گڑنا، یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، خود کسی پہ بہتان لگا دینا، اس کا وبال اپنے اوپر ضرور آتا ہے، ولا یاسینک فی معروف، میرے لاڈلے پیغمبر اچھے کاموں میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، تو میرے آقا نے تو اچھی کام کہنے تھے، یہ آج کے پیر کو، مفتی کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ کی وہ مریدنیں اگر وہ بیعت کرتی ہیں، ولا یاسینک فی معروف، جس طرح سید عنایت اللہ شاہ بخاری بیعت کرتے تھے، عورتیں اگر کوئی سچا ولی ہو، نیک ہو، متقی ہو، اس طرح کا میرے سمیت مڈیالے میں تو کوئی نہیں، باہر کی مجھے بات پتہ نہیں، ولا یاسینک فی معروف، وہ عورتیں آپ کی اچھے کام میں نافرمانی نہیں کریں گی، جو اچھا کام کہیں گے تو وہ مانیں، میرے آقا نے تو برا کام کہنا ہی نہیں تھا، یہ آج کے پیروں کو سمجھایا جا رہا ہے، فبایعہن، میرے لاڈلے پیغمبر بیعت کر لو، انہیں کہو چلو مسلمان ہو، کلمہ پڑھ لو، واستغفر لہن اللہ، میرے لاڈلے پیغمبر عورتیں ہیں صنف نازک ہے، ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہنا، اللہ معاف کر دے، اللہ انہیں معاف کر دے، اللہ انہیں، اسی لیے پیر بنا جاتا ہے کہ وہ علیحدہ بیٹھ کے دعائیں کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، مجھے ایک عالم نے بتایا کہ میں کہیں خطیب تھا، میں نے کہا کہ سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحم اللہ کو کہ حضرت کچھ عورتیں بیعت کرنا چاہتی، فرمایا بلاؤ بیعت کریں گے، فرمایا جب میں گھر لے کے آیا آگے عورتیں بیٹھی تھی اور چہرے پہ پردہ نہیں تھا، حضرت دوڑ کے پیچھے ہو گئے، وہ پہلے پردہ کراؤ، بیچ میں کپڑا ہو پھر میں بیعت کروں گا، تو حضرت نہیں آئے، فرمایا پہلے پردہ کرو پھر اس کے بعد میں بیعت کروں گا، واستغفر لہن اللہ، ان کے لیے بخشش کی دعا مانگیں، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی بہت بڑا بخشش کرنے والا، بہت بڑا مہربان ہے، میری ماں بہنوں اگر یہ گناہ کسی میں ہے، ایک تو گناہ سمجھو یہ علانیہ گناہ ہے، رو رو کی دعا مانگو اور کہو ہمارے اندر بہت بڑی غلطی ہے، خامند کو کہو، بیٹوں کو کہو، سب کو کہو، دیور جیٹھ کو کہو، سمجھاؤ، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک نہ ایک دن ہدایت ملے گی، اللہ ایسے حالات بنا دیں گے کہ پردہ شروع ہوگا، اور اگر نہ کیا تو پھر یاد رکھنا بہت بڑا گناہ ہے، اللہ تمہیں بھی ہمیں بھی ساری امت کو معاف فرمائے۔ آج کا یہ موضوع تھا، تفصیل میں انشاءاللہ اس کی 27 میں بھی کروں گا، وما علینا الا البلاغ۔